کہ جب امتحان ختم ہوتا ہے تو اناؤنسمنٹ ہوتا ہے ایک کہ سیٹ نمبر فلانا اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا. یعنی اس کا امتحان ہی یہ تھا کہ ہاؤ ہی ول ہینڈل دا سچویشن. تو اعلان کرنے والا نے اعلان کیا تمہارے اب پرچے بھی چیک نہیں ہوں گے. اچھا یہاں اس میں ایک حدیث میں آپ کو سناؤں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ آخرت کے دن بہت سارے لوگ ایسے آئیں گے کہ جن سے اللہ یہ کہے گا کہ مجھے شرم آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں تمہارے اعمال کو کسی اسکیل پر ڈالوں. اچھا ہر آدمی کی زندگی میں کوئی کیل ہوتی ہے. بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کیل کے چکر میں اپنے اصل امتحان کو اگنور کر دیتے ہیں. اپنے اصل امتحان سے جو نظریں جمی رہنی چاہیے، ابھی چھوٹی سی آزمائش کسی کے اوپر آئی اور وہ اسی میں اتنی شکوے شکایت میں لگ گیا کہ پورا فوکس اس کا خراب ہو گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے ایک مرتبہ یہ بات پوچھی کہ اللہ تعالیٰ یہ لوگوں کو اندھا کیوں بناتے ہیں، آپاج اور محتاج کیوں بناتے ہیں؟ یعنی ایک آدمی جو آزمائش سے گزر رہا ہے اس کو جب دوسرا آدمی دیکھتا ہے جو اس آزمائش سے نہیں گزر رہا اور اس میں شکر کا جذبہ پیدا ہو، وہ اللہ سے رجوع کرے، وہ اللہ کے زیادہ قریب ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فرد جو آزمائش سے گزر رہا تھا یہ اس کی ہدایت کا ذریعہ بنا. کہ جس آدمی کو اللہ کسی آزمائش میں ڈالتا ہے اس کی جو کمپنسیشن ہے وہ آلریڈی لکھ دی گئی ہے اور آلریڈی گارنٹیڈ ہے. اب یہاں بھی اس آدمی کے پاس دو رویے ہیں. ایک رویہ تو یہ ہے کہ وہ جا کے ایڈمنسٹریشن سے شکایت کرے کہ بھائی میں نے بھی ٹکٹ لیا تھا اور میرا بھی یہ حق بنتا ہے کہ مجھے ویٹنگ ایریا میں کوئی کرسی ملنی چاہیے اور آپ کا ویٹنگ ایریا اتنا چھوٹا کیوں ہے. ایک مائنڈ سیٹ تو یہ ہے، ایک اپروچ یہ ہے کہ آپ شکایت کریں، شکوہ کریں اور جا کے مطلب اپنا جو وقت ہے وہ اسی میں لگا دیں. دوسرا رویہ یہ ہے کہ اس شخص نے یہ کیا کہ وہ اپنے دو بچوں کو ساتھ لے کر ایک کونے میں جو جگہ خالی پڑی ہوئی تھی زمین کی، وہ زمین پر ہی اپنے بچوں کو لے کے بیٹھ گیا. تو ایئر ہوسٹس اعلان کرتی ہیں کہ وہ لوگ کہ جنہیں ویٹنگ ایریا میں آرام سے بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی تھی ان سب کو ہم نے بزنس کلاس میں اپ گریڈ کر دیا ہے. کہ انسان اگر اللہ نے جن حالات میں اسے رکھا ہے، اچھا دلچسپ بات یہ ہوتی ہے نا کہ شکوے شکایت کرنے سے، شور شرابہ کرنے سے، اچھلنے کودنے سے وہ مشکل آسان نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ مشکل اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اچھا بعضوں کا یہ جو بچوں کے حوالے سے لوگ شکایت کرتے ہیں نا، اصل میں بچے کی تکلیف میں بھی ہم بڑوں کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے جب اس کائنات کو بنایا ہے تو اس کائنات کی پوری اسکیم کہ اس کائنات میں یعنی ایونٹس کس طرح سے انفولڈ ہوں گے، زندگی کا یہ پورا جو پہیہ ہے یہ کس طرح سے چلے گا، کس کا کو کیا کردار ہوگا، یہ ساری کی ساری چیزوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کہیں اللہ نے ان کا تعین کر دیا، کہیں اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ چیزیں کس طرح سے آگے چلیں گی. تو کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو تقدیر لکھ دی گئی ہے اس کے حساب سے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ڈیزائن کا حصہ ہیں کہ لوگ اس پر کس طرح سے رسپانس کریں گے کہ جو اللہ کے علم ہے. یہ دونوں چیزیں تقدیر ہی کا حصہ ہیں. اچھا آج جو چیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا بڑی سمپل انداز میں دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ دو رویے ہیں اور ان رویوں کے حوالے سے بے شمار چیزیں ہماری سمجھ میں آئیں گی کہ انسان جب کسی مشکل میں اور پریشانی میں ہوتا ہے اس دنیا میں تو انسان گھبرا جاتا ہے اور انسان شکوہ شکایت بھی کرتا ہے. اور آج کل جب اللہ کے وجود کی بات آتی ہے تو لوگ عام طور پہ یہ شکایت پیش کرتے ہیں کہ بھئی اگر اللہ موجود ہے تو یہ ظلم دنیا میں کیوں ہو رہا ہے، اگر اللہ موجود ہے تو یہ بچوں کے ساتھ غزہ میں کیا ہو رہا ہے، اگر اللہ موجود ہے تو وہ معصوم لوگ کہ جنہوں نے کبھی کوئی گناہ ہی نہیں کیا وہ سب کیوں اتنی زیادہ پریشانیوں سے اور آزمائشوں سے گزرتے ہیں.
تو انشاءاللہ آج کوشش یہ کریں گے کہ ہم کچھ چیزوں کو ذرا سمجھیں. پہلی بنیادی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ جو دنیا کا بنانے والا ہے نا، خالق، اس نے ایک چیز ڈیزائن کر لی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب وہ خالق جو ہے میری رائے کے مطابق اس میں امینڈمنٹ کر دے. 50 لوگوں کی 50 رائے ہوں گی، لیکن اس دنیا کو بنانے کا جو بنیادی فلسفہ ہے، بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ یہ دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے، یہ دنیا ایک ابتلا کی جگہ ہے، یہ دنیا ایک ٹرائل ماڈل ہے کہ جہاں ہر انسان کا ایک امتحان ہے، جس امتحان سے اس کو گزرنا ہے. جب یہ چیز مائنڈ سیٹ اس پر سیٹ ہو جائے کہ یہ دنیا ایک ابتلا کی جگہ ہے، یہاں انسان کی آزمائش ہونی ہے، یہاں انسان کا امتحان ہونا ہے، تو بہت ساری چیزیں انسان کی سولو ہو جاتی ہیں. میں آج آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں، اور یہ مثال ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں سائیکالوجسٹ، اور وہاں ہم ایک سب ڈسکشن کرے تو ڈسکشن میں یہ مثال آئی سامنے. ایک فرد ہے، وہ امتحان دینے کے لیے کلاس روم میں جاتا ہے جہاں اس کو بیٹھ کے امتحان دینا ہے. جیسے ہی وہ جا کر سیٹ پر بیٹھتا ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں ایک کیل ہے، جس سیٹ پر وہ بیٹھا ہے وہاں ایک کیل ہے. اب اس کے پاس ایک چوائس تو یہ ہے کہ امتحان بالکل شروع ہونے والا ہے، کہ وہ شکایت کرے، پروٹیسٹ کرے، سیٹ کو چینج کرنے کی بات کرے، اس میں اس کا 10 منٹ لگیں، 15 منٹ لگیں، 20 منٹ لگیں، جو بھی کچھ ہو. دوسرا رویہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے بھائی کیل تو ہے، میں اپنے آپ کو پوزیشن اس طرح سے کروں گا کہ میں جو کیل کی تکلیف ہے اس سے بچ جاؤں. یہاں اس کا فوکس جو ہے وہ امتحان ہے. اب اس امتحان کے راستے میں جو رکاوٹ بن رہی ہے وہ کیل ہے. تو وہ ایک عقل مند آدمی یہ کرے گا کہ وہ بجائے اس کے کہ کیل پر فوکس کرے، وہ اپنے امتحان پہ فوکس کرے گا. تو وہ کوشش یہ کرے گا، اچھا اب جو CCTV فوٹیج نظر آ رہی تھی، جو امتحان لینے والے تھے، ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ بندہ وقتاً فوقتاً جو ہے ہلتا ہے، اور جب اس کو کیل چپتی ہے تو ہی ری پوزیشنز ہمسیلف. بجائے اس کے کہ وہ پروٹیسٹ کرے اور چیخے چلائے، وہ اپنی باڈی کو ایڈجسٹ کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے ذرا سا بھی اپنا وقت ضائع کیا تو اس کے جو نتائج نکلنے ہیں وہ خراب ہیں. تو دلچسپ بات یہ ہوتی ہے کہ جب امتحان ختم ہوتا ہے تو اناؤنسمنٹ ہوتا ہے ایک کہ سیٹ نمبر فلانا اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا. یعنی اس کا امتحان ہی یہ تھا کہ ہاؤ ہی ول ہینڈل دا سچویشن. تو اعلان کرنے والا اعلان کیا تمہارے اب پرچے بھی چیک نہیں ہوں گے. اچھا یہاں اس میں ایک حدیث میں آپ کو سناؤں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ آخرت کے دن بہت سارے لوگ ایسے آئیں گے کہ جن سے اللہ یہ کہے گا کہ مجھے شرم آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں تمہارے اعمال کو کسی اسکیل پر ڈالوں اور میں تمہاری رینک نہیں کروں، یعنی میں تمہارے سے سوالات کروں اور جو تم دنیا میں کر کے آئے ہو اس کا حساب کتاب کرو. مجھے شرم آتی ہے. اللہ یہ بات کہے گا اس لیے کہ تم آلریڈی اتنی پریشانی اور آزمائشوں سے گزر کر آئے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات کہیں گے اس سے کہ مجھے شرم آتی ہے. تو یہ اس بندے کی جو مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ جو اچھا ہر آدمی کی زندگی میں کوئی کیل ہوتی ہے. بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کیل کے چکر میں اپنے اصل امتحان کو اگنور کر دیتے ہیں. اپنے اصل امتحان سے جو نظریں جمی رہنی چاہیے، ابھی چھوٹی سی آزمائش کسی کے اوپر آئی اور وہ اسی میں اتنی شکوے شکایت میں لگ گیا کہ پورا فوکس اس کا خراب ہو گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے ایک مرتبہ یہ بات پوچھی کہ اللہ تعالیٰ یہ لوگوں کو اندھا کیوں بناتے ہیں؟
आपाज और मोहताज क्यों बनाते हैं? हज़रत ईसा ने कहा अलैहिस्सलाम, अल्लाह लोगों को ये डेफिशिएंसी इसलिए देते हैं कि इसके नतीजे में बाकी लोग उनसे सबक सीखें। अच्छा, ये एक बड़ा बारीक नुक्ता है। वो बारीक नुक्ता ये है कि जो आदमी लोगों के लिए इबरत बनता है, लोगों के लिए अल्लाह की नेमतों पर शुक्र गुजार बनने की कैफियत उनके अंदर पैदा करता है, उनके अंदर जो अल्लाह ने नेमतें दी हैं उनके अंदर एक अच्छा जज्बा पैदा करता है, उनके ईमान को ताज़ा करता है। यानी एक आदमी जो आजमाइश से गुज़र रहा है, उसको जब दूसरा आदमी देखता है जो उस आजमाइश से नहीं गुज़र रहा और उसमें शुक्र का जज्बा पैदा हो, वो अल्लाह से रुजू करे, वो अल्लाह के ज़्यादा करीब हो जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फ़र्द जो आजमाइश से गुज़र रहा था, ये उसकी हिदायत का ज़रिया बना। में शुक्र का जज्बा पैदा हो, वो अल्लाह से रुजू करे, वो अल्लाह के ज़्यादा करीब हो जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फ़र्द जो आजमाइश से गुज़र रहा था, ये उसकी हिदायत का ज़रिया बना। अब वो जो नेकी कर रहा है, उस नेकी का अजर भी इस शख्स को मिल रहा है। आप मेरा पॉइंट समझे कि एक आदमी अंधा है, उसको हर मर्तबा जब आँख वाला देखता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि यार मुझे अल्लाह ने आँखें दी। यानी उसके हसनात बढ़ रहे हैं ना, जो शुक्र अदा कर रहा है। लेकिन सबब कौन बना? वो नाबीना। तो अल्लाह ताला ने, देखिए अल्लाह की पूरी एक स्कीम में हमें तो नहीं पता है कि हमारा नतीजा क्या होगा, हमें तो नहीं पता है कि वहाँ हमें क्या इनामात मिलेंगे, लेकिन एक बात ये तय है कि जिस आदमी को अल्लाह किसी आजमाइश में डालता है, उसकी जो कंपनसेशन है वो ऑलरेडी लिख दी गई है और ऑलरेडी गारंटीड है। फ़र्क सिर्फ ये है कि हमें उसका इल्म नहीं है। लेकिन वो लोग के जो अल्लाह को जानते हैं, वो लोग के जो अल्लाह की स्कीम पर राज़ी हो जाएं और उसकी स्कीम पर राज़ी होकर अल्लाह की शुक्रगुजार बंदे बन के रहें। अच्छा, एक और मिसाल हमने वहाँ डिस्कस की और वो भी अजीब मिसाल है कि एक वेटिंग रूम है, उस वेटिंग रूम के अंदर एक आदमी अपने छोटे छोटे 2 बच्चों के साथ आता है, जहाज़ के इंतज़ार में, जहाज़ एयरलाइन का वेटिंग रूम है। लेकिन होता यह है कि उस वेटिंग रूम के अंदर कोई जगह खाली नहीं है, पूरा पैक है वेटिंग रूम। अब यहां भी इस आदमी के पास 2 रवैये हैं। एक रवैया तो ये है कि वो जाके एडमिनिस्ट्रेशन से शिकायत करे कि भाई मैंने भी टिकट लिया था और मेरा भी हक बनता है कि मुझे वेटिंग एरिया में कोई कुर्सी मिलनी चाहिए, और आपका वेटिंग एरिया इतना छोटा क्यों है। एक माइंड सेट तो ये है, एक अप्रोच ये है कि आप शिकायत करें, शिकवा करें और जाके मतलब अपना जो वक्त है वो इसी में लगा दें। दूसरा रवैया ये है कि उस शख्स ने ये किया कि वो अपने 2 बच्चों को साथ लेकर एक कोने में जो जगह खाली पड़ी हुई थी ज़मीन की, वो ज़मीन पर ही अपने बच्चों को लेकर बैठ गया। यानी एक दूसरी अप्रोच ये थी कि यार जो हालात हैं, अब उन हालात में मुझे अकोमोडेट करना है, अपने आप को एडजस्ट करना है। यानी हालात की शिकायत, चाहे वो कील वाली शिकायत हो या वेटिंग रूम की शिकायत हो, उस शिकायत के नतीजे में कोई फ़ायदा होना नहीं है। लिहाजा जो है वो है। अब इसमें बेस्ट ऑप्शन मेरे पास क्या है? वहाँ बेस्ट ऑप्शन उसके बाद ये था कि भाई अपनी बॉडी को एडजस्ट करो, जो चीज़ फोकस करने की है आपका इम्तहान, उसको पूरा करो। यहाँ इसके पास बेस्ट ऑप्शन ये था कि भाई ये जो ज़मीन पे जगह खाली पड़ी है, इस ज़मीन पे बैठ जाओ। लेकिन दिलचस्प बात क्या होती है? दिलचस्प बात ये होती है कि जब 4 घंटे 5 घंटे के बाद जहाज़ के चलने का ऐलान होता है, तो एयर होस्टेस ऐलान करती हैं कि वो लोग कि जिन्हें वेटिंग एरिया में आराम से बैठने की जगह नहीं मिली थी, उन सब को हमने बिजनेस क्लास में अपग्रेड कर दिया है। वो सारे लोग कि जिन्हें वेटिंग रूम में बैठने की जगह नहीं मिली थी,
ان سب کو ہم نے بزنس کلاس میں اپ گریڈ کر دیا, اور وہ سارے لوگ کہ جو بڑی آرام دہ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ آج جہاز میں اسٹول پر بیٹھ کے سفر کریں گے. ان کے پاس ریگولر سیٹ بھی نہیں ہوگی, وہ اسٹول پہ بیٹھیں گے. پوائنٹ ان دونوں مثالوں کا یہ تھا, جو پوائنٹ ہے کہ انسان اگر اللہ نے جن حالات میں اسے رکھا ہے, اچھا دلچسپ بات یہ ہوتی ہے نا کہ شکوے شکایت کرنے سے, شور شرابہ کرنے سے, اچھلنے کودنے سے وہ مشکل آسان نہیں ہوتی ہے, بلکہ وہ مشکل اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو جب وہ مشکل بھی آسان نہیں ہوتی ہے اور بڑھ جاتی ہے, تو انسان کی عقل مندی یہ ہے کہ بھائی اگر اللہ کی اسکیم میں یہی چیز لکھی تھی کہ میرے بچے کو یہ تکلیف ہو. اچھا بعض اوقات یہ جو بچوں کے حوالے سے لوگ شکایت کرتے ہیں نا, اصل میں بچے کی تکلیف میں بھی ہم بڑوں کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے بچہ آپ کے جسم کا حصہ ہے, بچہ آپ کے جذبات کا, آپ کے ایموشنز کا حصہ ہے. اللہ کو تو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ بچوں کو آزمائش میں ڈالے, لیکن اصل میں ان کے لیے جو اللہ نے بڑا اجر لکھا ہے ان بچوں کے لیے, وہ تو جب اپنا اجر دیکھیں گے تو آدمی ساری تکلیفوں کو بھول جائے گا. لیکن دنیا میں بھی اگر کوئی بچے کسی آزمائش سے گزرتے ہیں, پریشانی سے گزرتے ہیں, تو وہاں پر بھی حقیقت میں بچے کا امتحان نہیں ہو رہا ہوتا, بلکہ بڑوں کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ اس سارے کے سارے ان حالات میں کس طرح سے چیزوں کے اوپر ایکٹ کریں گے اور ری ایکٹ کریں گے. تو لب لباب آج کی گفتگو کا جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اگر ہماری زندگی میں کہیں کوئی کیل ہے, نیل ہے, یا اگر حالات ایسے ہیں کہ ہمیں کوئی بہت ہماری پسند کا سولوشن سمجھ میں نہیں آ رہا, جو ویٹنگ ایریا کا میں نے مثال آپ کے سامنے دی, تو پھر جس طرح کے حالات ہیں بیسٹ آپشن یہ ہے کہ آدمی اس صورتحال کو سمجھے, اور سمجھنے کے بعد جو بیسٹ آپشن ہو سکتا ہے جس میں کم سے کم پریشانی اور تکلیف ہو سکتی ہے, اس آپشن کو آدمی استعمال کرے اور اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے اور اکوموڈیٹ کرے, اور اللہ کی اسکیم کو تقدیر کا حصہ مان کر اس پر شکر کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھے. اس لیے کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے نا, یہ زندگی تو ظاہر بات ہے کہ بہت تھوڑے وقت کی زندگی ہے, اور اس تھوڑے سے وقت کے اندر انسان کو پھر اس دنیا سے چلے جانا ہے, اور یہاں کی کوئی تکلیف, کوئی پریشانی ایسی نہیں ہوگی کہ جس کا آپ کو کمپنسیشن نہ ملے. میں نے کہا نا کمپنسیشن تو آلریڈی گارنٹیڈ ہے, طے ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں. بس صرف فرق یہ ہے کہ وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے. تو اللہ تعالیٰ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ اس دنیا کی زندگی کی جو حقیقت میں برتنے کی جگہ ہے, کہ اللہ تعالیٰ سے اول تو آدمی یہ دعا کرے کہ اللہ آزمائش میں نہ ڈالے, اور آدمی کو یہ دعا کبھی بھی آزمائش کی دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے آزمائش میں ڈالے اور مجھے ٹیسٹ کرے. آزمائش سے بچنے کی, اس سے پناہ کی کہ اللہ تعالیٰ دور رکھے اس سے, ہر وقت آدمی کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے. لیکن اگر کبھی آزمائش آ جائے انسان کے اوپر, تو پھر وہاں انسان کو یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ آدمی استقامت کے ساتھ اور ایک بڑی تصویر کو سامنے رکھ کر, اور یہ بات بھی آپ کے اور میرے علم میں ہی رہنی چاہیے نا کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. بے شمار موقع پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی جو صفات ہیں نا, ان صفات سے پوری طرح واقف نہیں ہوتے. اللہ کو ہر چیز کا علم ہے کہ آپ کس وقت کس صورتحال سے دوچار ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ساری چیزیں اللہ سے اندھیرے میں ہیں, اللہ کی علم ہے. تو انسان اگر اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہو کہ جب اللہ کی علم ہے, اور اللہ کو پتہ ہے کہ میں اس پریشانی اور مشکل میں ہوں, لیکن اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس طریقے سے رہوں تو میں اس کی رضا میں راضی ہوں. اچھا, اس رضا میں راضی ہونے کے نتیجے میں شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرنے کے نتیجے میں نے کہا نا کہ انسان کی تکلیف جو ہے اس کا جو سفر ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. تو اسی لیے بڑے بڑے جو لوگ بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرتے ہیں, لیکن ان کے لیے وہ آزمائشیں بہت چھوٹی سی ہو جاتی ہیں.
انشاءاللہ تعالیٰ آج اس مرتبہ جمعہ کا خطبہ مجھے کرنا ہے. جمعہ کے خطبے میں بھی ہم جو موضوع اس مرتبہ رکھیں گے وہ یہ ہے کہ دیکھیں مذہب کا جو بنیادی عنوان ہے نا زندگی میں وہ موت ہے. مذہب جو ہے وہ زندگی کے بارے میں تو بعد میں بات کرتا ہے. اصل میں تو ہر نبی کے آنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ موت کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے. اس لیے کہ جب آپ منزل کا تعین کر دیتے ہیں نا تو انسان کا سفر اس کے مطابق آسان ہو جاتا ہے. ہم اپنے بچوں کو یہ سمجھاتے ہیں نا ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, 26 سال لگاتے ہیں وہ. کوئی مجھ سے پوچھتا ہے یار آپ نے اسکولنگ کتنی کی ڈاکٹر بننے کے لیے, تو میں انہیں کہتا ہوں بھائی میں اگر کیلکولیٹ کرتا ہوں تو 26 سال ہم نے اسکولنگ کی ڈاکٹر بننے کے لیے. تو لوگ کہتے ہیں کہ یار 26 سال, لیکن چونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بنیں گے ایک دن تو جناب زندگی میں آسائش آئے گی, آرام آئے گا, چین آئے گا. چونکہ منزل کا ہمارے سامنے ایک تعین ہو چکا تو وہ سفر ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں کرتا. ہم محنت کرتے ہیں اور رات رات جاگتے ہیں اور کسی سے کہتے بھی نہیں ہیں, اور نہ کبھی بھوک کا خیال کرتے ہیں نہ کبھی آرام کا خیال کرتے ہیں, اس لیے کہ منزل سامنے ہے. تو یہی اصل میں چیز ہے جو ہم سے غلطی ہوتی ہے ہمارے دین میں. ہم نے آخرت کو بنا دیا ایک خوف کی علامت, جہنم کی آگ, قبر جو ہے وہ اندھیرے کا گھر ہے, وہ سانپ بچھو کی جگہ ہے. یعنی ہم نے پورے موت کے تصور کو اتنا خوفناک بنا دیا کہ اس کے لیے آدمی کیسے قربانی دے بھائی. اصل میں تو تعارف یہ کرانے کا تھا کہ تم موت کے بعد ایک جنت ہے, وہ جنت میں اللہ کی رضا ہے, اس جنت کی یہ خوبیاں ہیں. جس طرح ہم میڈیکل میں اور انجینئرنگ میں اور MBA میں اور اس میں لوگوں کو سمجھاتے ہیں, بالکل اس طرح دین کا سمجھانا تھا کہ آخرت بھائی یہ ہے تمہاری, جب اللہ راضی ہو جائے گا تو تمہیں یہ چیزیں ملیں گی. جب آدمی کے سامنے وہ منزل اتنی واضح ہوگی کہ یار مجھے تو وہ ملنا ہے, تو بھی اس سفر میں اگر اسے کانٹے چبھے, اس سفر میں اگر چھوٹی موٹی آزمائش آ گئی, تو جس طرح دنیا کی منزل کے لیے وہ برداشت کرتا ہے اس سے زیادہ حوصلے اور عزم کے ساتھ وہ آخرت کی منزل کے لیے پریشانیوں کو فیس کر سکے گا. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو.